السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمامی طلباء کرام خیر و عافیت سے ہیں اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمامی طلباء کرام کے علم و عمر میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے گزشتہ کل یعنی گزرا ہوا کل میم ساکن کا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ان 3 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا تھا، پہلا طریقہ پڑھ لیا تھا ادغام شفوی کا، کہ ادغام شفوی کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اور آج آپ تمامی طلباء کرام پڑھیں گے اخفاء شفوی یعنی نمبر 2، اخفاء شفوی کا طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ اخفاء شفوی کا طریقہ۔ ہم یہاں پہ لکھ دے رہے ہیں اخفاء شفوی کب ہوتا ہے، اس کے ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلے اس کی تعریف کو دیکھیں۔ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ جیسے کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، با زیر بی، ہا کھڑا زیر بی، کن تم بھی۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کن تم بھی۔ یہاں دیکھیے آپ، میم ساکن ہے، میم ساکن ہے کیا؟ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے یہاں پر؟ با ہے۔ با کو دیکھنا ہے، میم ساکن کے بعد کس کو دیکھنا ہے؟ با کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اخفاء شفوی کی تعریف بتائی جا رہی ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے۔ کیا آ جائے؟ حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ یعنی یہاں پر یہ ہم لکھ دے رہے بات کو تاکہ ظاہر ہو جائے، یعنی میم ساکن میں، کس میں؟ میم ساکن میں میم ساکن میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ یعنی میم ساکن میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب غنہ ہوگا، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آیا یہاں پر، اب کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کنتم بھی۔ اخفاء کا معنی ہی ہوتا ہے ناک میں چھپانا، آواز کو ناک میں لے جانا اور غنہ کرنا۔ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی اس لیے کہتے ہیں، شفوی کا معنی ہوتا ہے جس کا تعلق ہونٹ سے ہو۔ کہاں سے ہو؟ جس کا تعلق ہونٹ سے ہو اسے شفوی کہتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ جو میم ہے اور با ہے، 4 ایسے حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ ہونٹ سے ہوتا ہے۔ فا، واو، با، میم۔ تو
تو یہ میم ساکن کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اور میم کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ ہونٹ سے۔ میم کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہونٹ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اس کو ایک بار اور اچھے سے دیکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، کیا آ جائے؟ حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، جیسے کنتم بھی۔ آپ حضرات اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے، اخفاء میں اور اخفاء شفوی میں کیا فرق ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ کہ اخفاء اسے کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوتا ہے، اور اخفاء شفوی اسے کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، جیسے کہ آپ کو مثال میں دکھ رہا ہے۔ آپ حضرات اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے، جو پہلا سبق آپ نے پڑھا تھا ادغام شفوی کے بارے میں، آپ اسے بھی اچھے سے یاد کر لیں گے، اور انشاءاللہ سنائیں گے آپ حضرات ہم کو۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔